السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرور، آپ دیکھ رہے ہیں سرور اسلامک ریئیکشن۔ دوستو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آپ نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ کیسے یزید سے امام زین العابدین نے اپنی شرطیں رکھیں اور کس طرح سے یوں دمشق کی جامع مسجد میں آپ نے خطاب کیا۔ دوستو اس خطبے کے بعد آپ زین العابدین اور سبھی کو یزید نے مدینے کے لیے روانہ کر دیا۔ تو دوستو مدینے میں پہنچ کر کیا ہوا جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو ویڈیو پورا دیکھیں جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا ان کو اپنے پچھلے اپنا ماضی یاد آتا جاتا، گویا کہ سیدہ زینب، امام زین العابدین اور قافلے کے وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے، یعنی نوجوان تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ سوچتے تھے انہی منزلوں سے تو گزرے تھے، ساتھ قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، اور اسی طریقے سے نوجوان ساتھ تھے، بھرا پورا قافلہ ساتھ لے گئے تھے، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو چند لوگ ہیں اور ان کے چہرے کا حال بھی یہ ہے کہ چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، آنکھیں سونی سونی ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے، اللہ اکبر، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے جذبات کا تلاطم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب کھجور کے درخت نظر آنے لگے، مدینہ طیبہ کا نخلستان نظر آنے لگا، اور پھر اب جو آنکھیں خشک ہو چکی تھی رو رو کر وہ آنکھیں پھر سے برسنے لگی، اور دل میں گویا کے خیال آتے ہوں گے کہ جائیں گے تو نانا کو حال دل سنائیں گے، کربلا میں کیا ہوا، کیسے کیسے سلوک کیے گئے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا انجام کیا، کیسے حالات کیے، جا کر کے ساری باتیں پیش کریں گے۔ بس یہ قافلہ مدینہ منورہ سے ایک منزل پر تھا، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ لوٹا پٹا مسافروں کا قافلہ کیسا؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کو پہچانا، پوچھا نعمان اس لٹے پٹے قافلے کی قیادت تم کر رہے ہو اور انہیں کہاں لے جا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا امام شہید ہو گئے ہیں اور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا یہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جو سر لے کر وہ چلے تھے انہوں نے اس کو کربلا ہی میں دفن کر دی۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت یہ ہے جس کو بہت سارے علماء اہل سنت نے لکھا، اور بالخصوص علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا کہ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم اسے کربلا میں دفن نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کٹے ہوئے سر کو اپنے نانا کو لے جا کر کے دکھائیں گے، یعنی کہ جو ثبوت ہے، ثبوت شہادت حسین کا ثبوت ہم زبانی پیش نہیں کریں گے، بلکہ قاتل کے خلاف ڈائریکٹ مقتول ہی کو لے جا کر کے اپنے نانا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ تو وہ جو سر کٹے ہوئے تھے وہ بیبیوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، قافلے والوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، اور وہ کٹے ہوئے سر لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ اونٹنی سوار کو جب پتا چلا کہ امام شہید ہو گئے اور ان کا لٹا ہوا قافلہ اور کٹے ہوئے سر ساتھ آ رہے، سوچو کیسی دقت، تصور میں لاؤ وہ حالات کہ امام حسین کا اور شہداء کا، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر کا وہ ننھا سا چھوٹا سا کٹا ہوا سر جب لوگوں کے پاس ہوگا تو اس وقت دیکھنے والوں پر کیا کیفیت ہوگی، رقت کا عالم کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن شرط اور حالات اتنے تھے کہ وہ سروں کو اپنے سینے سے لگا کر سب تو لٹ گیا تھا، بس یہی ایک دولت تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اونٹنی سوار نے جب یہ منظر دیکھا اس نے جا کر پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیا، لوگو امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور کٹے ہوئے سر ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ ثبوت بھی ساتھ میں ہے کہ وہ سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات مدینہ منورہ میں پتہ چلی تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے 2 مرتبہ مدینے والوں کو جتنا غمگین دیکھا اتنا غمگین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک تو میں نے ربیع الاول 11 ہجری کو اس دن مدینے والوں کو سب سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آیا تھا تو میں نے اتنا دیکھا کہ یوں لگتا تھا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ میں نے دیواروں سے رونے کی آواز سنی، میں نے جناتوں کی رونے کی آواز سنی۔ ام المومنین فرماتی ہیں جنات نوحہ کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں وہ لٹا ہوا قافلہ آیا۔ سیدانیاں جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی، پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی، لوگ مسجد نبوی شریف میں آگے ہجوم ہو گیا، اور حضرت محمد بن حنفیہ اس وقت بہت بیمار تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے مگر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ جو گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی تھی، اس قافلے کے استقبال کے لیے ام المومنین گھر سے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کی یہ کیفیت، ام المومنین ام سلمہ کی کیفیت۔ ام سلمہ یوں بددعائیں کرتی تھی، اللہ جس نے یہ حال کیا ان لوگوں کا ان کو تو تباہ اور برباد کر دے، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ بددعاؤں کے الفاظ، دعائے ضرر کے الفاظ ام المومنین ام سلمہ کے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نگاہیں نگاہوں سے ٹکرائی، بی بی سغرا فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، کلیجہ پکڑ لیا اور کہنے لگی میرے ساتھ تو وعدہ تھا کہ اچھی ہو جاؤ گی تو بھیج کر کے تمہیں بلوا لیں گے، بلوایا کیا خود چلے آئے، مگر ایسے آئے کہ سر ہیں لیکن تن نہیں ہیں، تن کہیں اور چھوڑ گئے۔ بی بی سغرا کا رونا الگ تھا۔ یہ پورا قافلہ لوگوں نے کہا گھر چلے، لوگوں نے کہا گھر چلے۔ امام نے فرمایا، بی بی زینب نے فرمایا نہیں ہم گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حسین کی وصیت تھی جب مدینے جانا تو پہلے نانا کو کے پاس جانا اور نانا کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور حاضری دے کر کے نانا کو بتانا کہ نانا جان آپ کی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کٹا ہوا سر لے کر امام زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اس وقت امام زین العابدین جو صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے، نانا کی مزار پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہتے تھے نانا آپ کے حسین نے آپ کو آخری مرتبہ سلام کہا تھا اور وہ سلام کی امانت مجھ تک پہنچائی تھی تاکہ میں وہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ اور پھر امام زین العابدین اور سیدہ پاک نے جو کربلا کے احوال بیان کیے وہ یہ کہ نانا جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس حسین کو گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلا گیا، جس کے لیے جنت سے جوڑے منگاتے تھے اس کو کفن بھی تک نہ دیا گیا، اس کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اس کے بچوں کو ترسایا گیا پانی کے قطرے قطرے کے لیے، اس کی بیویوں کا سہاگ اجاڑا گیا، خاک میں ملایا گیا۔ جس وقت یہ باتیں وہ بیان کرتے تھے مدینے والوں کی آوازیں چیخیں بلند ہوتی جاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا، سرکار کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی گئی، رونے والے روتے رہے، جناتوں کی رونے کی آوازیں آئی، دیواروں سے رونے کی آوازیں آئیں، فرشتوں کی ایسا لگتا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہوگی، رونے والوں نے بہت رویا، ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ داستان غم سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی اثرات دیکھے گئے، ان کے حالات سن کر بالآخر
وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور وہاں سے نکل کر بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، اور پھر سیدہ پاک کے مزار پہ جانے کے بعد وہاں بھی حالات پیش کیے گئے، اور پھر بالآخر امام زین العابدین نے سارے سروں کو امام حسن اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا۔ یہ دوسری روایت ہے سروں کی تدفین کی۔ ایک تو یہ ملک شام، بعض لوگ ملک شام کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ شام میں دفن کیے گئے۔ میں جب ملک شام گیا تو میں نے وہاں پر 72 سروں کی قبریں دیکھی، وہاں بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کربلا میں دفن ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ وہ سر مدینہ منورہ میں لے جا کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں دفن کیے گئے، جہاں پر امام حسن پاک کا مزار ہے اور سیدہ پاک کا مزار۔ اس وقت تک یہ 2 ہی مزار تھے، اور آج کی تاریخ میں وہیں پر امام زین العابدین کا مزار ہے، امام محمد باقر کا مزار ہے، حضرت امام جعفر صادق کا مزار ہے۔ اس طرح سے یہ 4 مزار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور سر امام حسین اور شہداء کے سر۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، 3 روایتیں ہوگی، ملک شام کی، کربلا کی، مدینہ منورہ کی۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ امام علی مقام کا سر انور جس وقت پھرایا جا رہا تھا ملک شام کے آس پاس، تو پھر وہ سر بعد میں یزید نے اپنے خزانے میں رکھ لیا۔ اس سر کے متعلق یہ ہے کہ اس نے اپنے خزانے میں رکھ لیا، اس کو دفن ہونے نہیں دیا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ وہ سر مبارک کو جب کئی دن گزریں گے اور تو جیسے اور لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے، وہ سڑتا ہے، تو اس طریقے کے کچھ حالات اس سر پر بھی پیش آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس سر مبارک کا خون بھی تازہ رہا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تو جب یزید مر گیا، یزید مرنے کے بعد پھر مروان کی حکومت آئی، مروان کے مرنے کے بعد عبد الملک کی حکومت آئی، تو بنو امیہ کی حکومت کے دور میں جو ہے ایک شخص نے بھاری قیمت دے کر ان سروں کو حاصل کیا، کسی حکمران نے ہی، اور حاصل کرنے کے بعد اس کو لے جا کر کے مصر میں دفن کیا۔ وہ والی مصر تھا، مصر نے دفن کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملک شام میں دفن ہو گئے تھے، لیکن جب مصر پر فاطمیوں کی حکومت آئی، یہ جو اہل بیت کے ماننے کے دعوے دار تھے، تو انہوں نے وہ سروں کو وہاں سے نکالا اور پھر وہ مصر لے کر کے گئے، اور جب مصر لے کر کے گئے تو وہاں پر انہوں نے دفن کیا۔ اسی لیے مصر کے کچھ مزارات ہیں، وہاں پر امام علی مقام کا سر مبارک ہے۔ اس بارے میں یہ ہے، بلکہ بعض صوفیہ اور بزرگوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں نے دیکھا، تو دیکھ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم امام حسین کے سر اقدس کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں جا کر زیارت کریں؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے ملک شام، کوئی کہتا ہے مدینہ منورہ، کوئی کہتا ہے کربلا شریف۔ کربلا میں تو جسم ہے، تن ہے، لیکن سر انور کی زیارت کرے تو کہاں جا کر کریں؟ تو سرکار نے حکم فرمایا کہ تم مصر جاؤ، وہیں پر حسین کا سر ہے۔ تو وہ صوفیہ اور بزرگوں نے وہاں جا کر امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی، یعنی کہ بعض اہل کشف اور صوفیہ نے اس طرف زیادہ زور دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ پھر اس کے بعد اس سر انور کو بھی میں تاریخی روایت پڑھ رہا ہوں، وہاں جنت البقیع میں دفن کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ اہل بیت اطہار ان کے تو وہاں پر مکانات تھے پہلے سے،
وہ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین کی اور اکثر لوگوں کی کیفیت یہ رہی کہ وہ نہ مسکرائے، بلکہ سیدہ زینب پاک بھی پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائی۔ سیدہ زینب پاک کی زندگی پر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہوا کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر نامدار، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے دونوں بیٹے اون و محمد بھی شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں نا کہ جو مزدور اور غلام لوگ ہوتے ہیں وہ چمچہ گیری زیادہ کرتے ہیں، تو جو غلام تھے آپ کے، ان غلاموں میں سے غلام نے کہا کہ حسین کی وجہ سے آپ کے بیٹے بھی قتل ہو گئے، آپ کے بیٹے کو قتل کروا دیا حسین نے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے جوتا اٹھایا اور جوتا پھینک کر کے اس کو مارا اور کہا کہ بدبخت، تو امام حسین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے حسین کے قدموں پہ شہید ہو گئے اور اللہ نے مجھے سرخ رو کر دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا، اور اللہ نے حسین کے غم میں مجھے شریک کر لیا۔ اس بات پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو حضرت سیدہ زینب واقع کربلا کے بہت دنوں کے بعد جب ملک شام گئیں، کسی وجہ سے سفر آ گیا، آپ کو کسی سبب سے ملک شام کا سفر کرنا پڑا، تو سیدہ زینب جب شوہر کے ساتھ وہی احترام، وہی تعظیم، وہی پردہ، وہی سارے تحفظات کے ساتھ جب سفر کرتی ہے اور کوئی اطلاع کرتا ہے کہ شام کا ملک آنے والا، یعنی دمشق شہر آنے والا ہے، ملک شام میں دمشق شہر آنے والا ہے، تو وہ دمشق میں جو سیدہ کو بغیر چادر کے پورے تمام بیویوں کے ساتھ جو گھمایا گیا تھا اور ان کی حرمت کو، ان کی عظمت کو نگاہ میں رکھے بغیر ان لوگوں کو جو بے پردہ کیا گیا تھا، تو سیدہ زینب کو جب وہ تصور اور وہ خیال آیا، وہ جو گھمانے کا خیال آیا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد انسان ماضی میں چلا جاتا ہے، تو سیدہ زینب کو وہ خیال آتے ہی اتنی دکھی ہوئی اور اتنے صدمے میں گئی کہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر آپ نے دمشق شہر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انتقال فرمایا۔ یعنی سوچیں آپ کو کتنی اذیت دی گئی ہوگی۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا کہ بی بی یہ بتائیں کہ آپ کو دمشق کے بازار میں کس دروازے سے داخل کیا گیا تھا؟ تو بی بی فرماتی تھی کہ انہوں نے مجھے ہر دروازے سے گھما کر کے بازار میں لایا، یعنی ایک دروازے سے نہیں، ہر دروازے سے، جو اتنے بازار کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے سے ہمیں گھما کر لاتے تھے اور ہمیں پھراتے تھے۔ سیدہ پاک کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ تاب نہ لا کر دمشق شہر کے آتے ہی انتقال فرما گئی، اور دمشق شہر کے باہر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج اس مقام کو زینبیہ کہا جاتا ہے، زینبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ دمشق شہر سے مضافات میں، جیسے ہمارے شہر سے لگ کر کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، تو ویسے ہی جو ہے وہ شہر سے باہر، اب تو شہر میں ہی وہ ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا شہر سے وہ باہر کا علاقہ ہے، اس کو زینبیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ وہاں پر جب پہنچیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ سیدہ زینب کے مزار پہ کھڑے ہیں یا سیدنا امام حسین کے مزار پہ کھڑے، دونوں میں بہت فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میرا قیام تقریباً زینبیہ میں اللہ کے کرم سے 8 دن تک رہا۔ میں نے 8 دن وہاں قیام کیا، رات کے اکثر حصے میں وہیں پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ میری 8 راتیں بڑی خوبصورت زندگی کی وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہاں پر میری حاضری ہوئی۔ بڑی رقت طاری ہوتی ہے، اور جو لوگ سیدہ زینب پاک کی زندگی کو جانتے ہیں تو ان پہ تو مزید ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس در اقدس کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احوال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
کسی اور موقع پر عرض کیے جائیں گے، بس مختصر اتنا تاکہ آپ کو کچھ معرفت نصیب ہو جائے امام زین العابدین پاک کے حالات کی، کہ پھر کربلا کے بعد امام زین العابدین ہر دن روزے سے رہتے اور پوری رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ جب روزہ افطار کرتے وقت آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پھر آپ کو کربلا یاد آ جاتی اور آپ کھانے اور پانی کو دیکھ کر اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ آپ اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے کربلا کو یاد کر کے۔ حالانکہ جب وہ قافلہ مدینہ منورہ آیا تو حضرت ام سلمہ اتنا روئی کہ وہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ کئی مرتبہ حضرت سیدہ صغرا فاطمہ وہ روتے روتے بے ہوش ہوئی کیفیت ہوئی۔ امام پاک کی بھی یہی حالت ہوتی کہ جب کربلا یاد آتی آپ روتے رہتے، بہت روتے، اور کبھی کبھی روتے روتے آپ ہوش کھو دیتے۔ بہت کم لوگوں سے بات چیت کرتے، بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے۔ پھر ایسے حالات ہوئے، لوگ آپ سے آ کر باتیں کرتے۔ بعض لوگوں نے آ کر کے کہا امام جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، ہم نے یزید کو چھوڑ دیا، آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ اٹھیے، آپ ہمارے امام ہیں اور یزید کی حکومت ختم ہوگی، آپ حکومت کیجئے، پورے دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہ سب آپ کو امیر مان لیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، میرے باپ کے ساتھ، میرے بڑے ابا کے ساتھ، میرے دادا ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اب میں نہیں چاہتا کہ وہ کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں۔ میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے اور میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ دنیا کی طرف واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ آپ ہر ایک سے ملتے بھی نہیں، ہر ایک سے بات چیت بھی نہیں کرتے، بہت کم لوگوں سے ملتے اور بہت کم لوگوں سے گفتگو فرماتے۔ دوستو آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان سنا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کر دیں، جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔